جب اپنے گھر کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں، کس کام سے اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں؟ تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ہم بنیادیں کھودتے ہیں، اور بنیادیں کھودنے کے بعد اس میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، پھر سریہ بچھاتے ہیں، اور پھر سیمنٹ ڈالتے ہیں، اس سے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سوال یہ ہے میرے رب نے بنیاد کس چیز کی ڈالی؟ قرآن مجید میں میرے اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا۔ جو آیت خطبے میں تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی بنیاد مسجد سے رکھی۔ ہم اپنے گھر کی بنیاد سیمنٹ ڈال کر، سریہ ڈال کر اسے رکھتے ہیں۔ میرے رب نے اس پوری کائنات کی بنیاد مسجد سے رکھی۔ اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو مزید مساجد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک مسجد میں اتنے مسائل تھے کہ انہیں کو حل کرنا بہت بڑا کام تھا۔ بیت اللہ مسجد موجود تھی، لیکن کئی سارے بتوں کی وجہ سے وہ مسجد محصور تھی۔ ان بتوں سے پاک کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، چہ جائے کہ اور مساجد بنائی جاتی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی جانب، مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہلے ہی قباء نامی بستی آتی ہے۔ جن لوگوں نے سفر کیا ہے انہیں معلوم ہے، اللہ ہم سب کو بھی سفر کرا دے۔ اس قباء نامی بستی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 دن کا قیام کیا ہجرت کے سفر میں، اور اس 14 دن کے قیام میں سب سے پہلا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر نہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، پوری جماعت ہے، چھت کسی کے لیے نہیں۔ سب سے پہلا کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 دن کے قیام میں کیا، وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور صرف یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے آگے چلے، مدینہ منورہ پہنچے، گھر موجود نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، ان کا بھی گھر نہیں ہے، سب کچھ مکہ میں چھوڑا ہے۔ بیوی بچوں کے سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سمیت وہاں پہنچے، پہلے اپنے لیے چھت تعمیر نہیں کی، گھر تعمیر نہیں کیا۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس سے آپ مسجد اور مدرسے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، ایک بات اور کہوں گا کہ دین اسلام کے نام پر اس دنیا میں جو سب سے پہلی ریاست وجود میں آئی وہ مدینہ کی ریاست تھی، اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور مدرسے کے نام پر رکھی۔ اور میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے، دین اسلام کے نام پر اس کائنات میں، اس دنیا میں اگر کوئی دوسری ریاست وجود میں آئی ہے تو وہ میرا اور آپ کا وطن عزیز پاکستان ہے۔ دین اسلام کے نام پر دوسری ریاست جو وجود میں آئی ہے وہ پاکستان ہے۔ پہلی ریاست کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور مدرسے پر رکھی، اور آج ہم دوسری ریاست کے اندر ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اسلام کے نام پر وجود میں لائی گئی ریاست کے اندر مسجد اور مدرسہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مساجد اور مدارس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس ریاست کے اندر مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ ہے آپ کے اس علاقے لانڈی کا، داؤد چرنگی کا۔
50 سالہ قدیم مسجد ہے، جامع مسجد مفتی محمود، مین داؤد چرنگی پر ہر آنے جانے والے کو نظر آتی ہے۔ لیکن اب ہماری ریاست چاہتی ہے کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہاں بس اسٹینڈ بنایا جائے۔ میرے مسلمان دوستوں، میرا موضوع وہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جو سب سے پہلی ریاست بنی، اس ریاست کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور مدرسے کے نام سے رکھی، اور یہ مسجد دربار الہی ہے۔ اس مسجد کے اپنے آداب ہیں، یہ مسجد میرے رب کا دربار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر عمرے کی طرف چل رہا ہے۔ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف چلتے ہیں نا، ان لوگوں سے کہہ دو کل قیامت کے اندھیرے میں ان کے ارد گرد روشنائی ہی روشنائی ہوگی۔ میرے مسلمان دوستو، میری پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بیت اللہ پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر کائنات میں جتنی بھی مسجدیں ہیں جن کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، وہاں سے رحمتوں کا سلسلہ ان مساجد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق مسجد سے کمزور ہے، وہ لوگ بڑے خسارے اور نقصان کے اندر ہیں، کہ جو رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں وہاں سے تقسیم ہوتے ہوئے ہر محلے کی مسجد کے تک پہنچتی ہیں، یہ شخص مسجد میں نہ آ کر اللہ کی اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، مسجد سے مضبوط کر لیں۔